بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے لیے آج بہت ہی ایک سخت کڑا دن ہے۔ میرے بہت ہی عزیز ترین دوست، پاکستان کے نامور کالم نگار، ایک درویش صفت، صوفی منشا، رؤف طاہر صاحب اللہ میاں کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ابھی سے چند گھنٹے پہلے ان کو دل کا دورہ پڑا جو نہ جان لگا ہوا۔ یقیناً میری حالت غیر ہے۔ میرا ان سے ایک بہت انس تھا، بے لوث شخص۔ میں کہتا ہوں کہ کسی نے دیکھنا ہو کہ جس نے کسی بندے کو کوئی زچ نہیں پہنچائی، اختلافات سیاسی ضرور رکھے لوگوں سے، اور ان پہ لوگوں پہ، اپنے مخالفین پہ اپنے کالموں میں تنقید بھی کی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ گھل مل جاتے تھے۔ ان کے لیے پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ کتنا بندہ بڑا پروگرام کرے، کیسا کرے، وہ تو خیر بعد میں انشاءاللہ ضرور ایک کروں گا اور ان کے اوپر کچھ لکھوں گا بھی صحیح، لیکن میرا دل انتہائی پشمردہ اور میں بہت اس وقت کبیدہ خاطر، رنجیدہ، اور بہت مجھے اداسی ہے۔ ایک مجھے ہلکان کر گیا ان کی ڈیتھ کی خبر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی بیوی جو ہے وہ اب سے 8-10 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ بچے ہیں اور ان کو بچوں کی فکر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی امان حفاظت میں رکھے۔ بچیوں کی شادیاں ہونی تھیں، سیٹل ہونا تھا، اللہ ان کے مسائل آسان کرے۔ ایک بہت ہی اپنی نوعیت کے بے مثال شخصیت تھی، اور ہفتے کے اندر ایک آدھ دفعہ کم از کم ملتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے خود سنجیدہ رہتے تھے، لیکن ان کی موجودگی سے جس طرح گفتگو ہوتی تھی محفل زعفران رہتی تھی۔ ناظرین، 3-4-5 دن میں خود بھی کچھ زیادہ ریگولرلی آپ کے ساتھ نہیں آ سکا، اور اس کی بھی کچھ وجوہات تھی۔ بہرحال آج ویلاگ کرانے کا کل رات سے مصمم ارادہ تھا، اور چونکہ ایک ذہن بنا ہوا ہے اور حالات بھی 3-4-5 دن میں اتنی تیزی سے بدلے ہیں۔ جاتی عمرہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ کچھ فیصلے لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، کچھ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، اور کچھ فیصلے جو ہے وہ بین السطور ہوئے ہیں، کچھ شاید ابھی سامنے نہیں لائے گئے۔ ساتھ ہی بھاولپور کا جلسہ جو ایک فقید المثال جلسہ ہوا ہے۔ اب یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ چلو اچھا ہی کرتے ہیں، وہ ایک نفسیاتی جنگ سے ہر چیز کو ناکام بنانے کے لیے ایک بہت، جس کو کہنا چاہیے کہ تن من دھن لگا دیتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں، وہ رائی سے پہاڑ بناتے ہیں، کیا کیا نہیں جتن نہیں کرتے۔ کرنا بھی چاہیے۔ مجھے شاہ قریشی صاحب کا بڑا خوبصورت ایک فکرہ نظر آیا کہ جی بھاولپور کا جو شو تھا اس میں پاور نہیں تھی۔ پاور تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ شاہ قریشی صاحب کیا وہ کوئی ریڈ بل پی کے کوئی شو کرنا تھا اور اسے کوئی پاور آنی تھی؟ اب آپ کے سامنے ہے، پتہ نہیں آپ بھاولپور کتنے عرصے سے نہیں گئے۔ ملتان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھاولپور کے بارے میں جانتے ہیں۔ جتنے لوگ تبصرے کرتے ہیں نا، یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے، یہ 5, 7, 8, 10, 15، یہ ان کی ایک جو بریگیڈ ہے، میڈیا بریگیڈ، اور جس سے آسودگی دینی ہے کہ وہ نفسیاتی جنگ ہے، جی میڈیا آکوپائی کرو۔ کل بھی 8-10 بندوں نے پریس کانفرنسز کی تاکہ بھاولپور کے جلسے کے مقابلے میں میڈیا کو مینیج کیا جائے، آکوپائی کیا جائے۔ یہ وہ سارے ٹیکٹکس ہیں جو ایک عرصے سے ہم اس کو کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ میں صرف اس میں ایک فکرہ کہوں گا، میرا خیال میں کہ جتنا میڈیا ٹرائل یا میڈیا کا بے ایمانہ استعمال 2014 سے لے کے 2018 تک ہوا ہے، یقیناً اس سے بہت اثرات پڑے ہیں، یقیناً اس سے کوئی نہ کچھ آسودگی ہوئی ہوگی، لیکن وہ آسودگی اتنی نہیں تھی کہ الیکشن جتوا جاتی۔ اگر وہ آسودگی اتنی ہوتی تو RTS کو بند نہ کرنا پڑتا۔ یہ وہ سبق ہے جو کہ ازبر کرنا ہوگا، لیکن ازبر کرنے کے لیے انسان کے اندر کوئی اپنا ایک وجود ہونا چاہیے، ظرف ہونا چاہیے، اور پھر اس کی کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو چنانچہ یہ ڈنگ ڈپانے سے آ جاتے ہیں جی، فراز چوہان نے کوئی گالی دے دی تو عمران صاحب نے ان کو بہت اچھی پذیرائی کر دی۔ جب یہ لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو اتنی گالیاں دے دیں،
اور فلاں کے اوپر یہ الزام لگا دیا، وہ کل پرسوں کامران شاہد کو پھر وہی انٹرویو۔ میں کہتا ہوں کہ جی آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انٹرویو دینے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے، بلا وجہ نہیں دینے چاہیے۔ اب اس میں بھی وہی ہوا، جو کانٹینشن ایشوز تھے وہ تو علیحدہ بات ہے کہ کامران خان صاحب یا کوئی بندے ہوں وہ ایک حد سے آگے نہیں جاتے، میں ہوتا تو کچھ اور آگے بھی جاتا ہے، وہ جو سوالات بنتے ہیں، جو سوالوں سے سوال نکلتے ہیں۔ پھر ہر معاملے کے بھی اوپر رانا ثناء اللہ کے اوپر کہ کسی کی دشمن قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں کہ کسی کی دشمن اتنے نہ جاؤ کہ آپ انصاف نہ کر سکو، کس منہ سے آپ بات کر رہے ہو؟ لیکن چلو، جہانگیر تین صاحب کے بارے میں آئیں بائیں شاہیں، کچھ آگے بولنے کی کچھ نہیں، کوئی ان کا کوئی ذکر نہیں، اور ان سے سوالوں سے کئی سوالات نکلتے ہیں، لیکن کوئی بندہ ان سے یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کرتا، جہاں پہ جہاں وہ پھنستے ہیں اور وہ اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس محدود جو ہے چیز جس میں انٹرویو لیا جاتا ہے، پھر وہ آڈٹ ہوتا ہے، پھر ٹیپ حوالے کی جاتی ہے اینکرز کے، اور پھر اس کے بعد کوئی ان کا اپنا اکوپمنٹ نہیں جا سکتا، تو یہ جو فکسڈ اور پروگرامڈ انٹرویو ہوتے ہیں ان میں سے بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی درگت بنتی ہے۔ ہر انٹرویو کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ ہوتا ہے، شگوفہ ہوتا ہے جو کئی دن اس کے وہ اثرات سے نہیں نکلتے۔ تقریر کر لیں، ہر تقریر کے بعد ایک آدھ فکر ایسا ہوتا ہے جو کئی دن گفتگو رہتی ہے، پھر اس کی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں، انٹرویو کی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ انٹرویو انہوں نے جو دیے وہ بھی اسی کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ اپوزیشن کی جو ایک گہمہ گہمی ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو کہ میں شیئر نہیں کر سکا، اور اس کا تسلسل ہوتا تو شاید میں اس میں بے شمار چیزیں ایڈ کرتا، آج میں پروگرام مختصر کروں گا کہ میری کو اپنی طبیعت جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے کہ میں تفصیل پروگرام کروں، لیکن میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک بڑی تفصیلاً میٹنگ ہوئی ہے۔ صبح ناشتہ ان کے ساتھ میں نے کیا اور انہوں نے بڑی محبت فرمائی، جس دن جاتی عمرہ میں پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی، اور میرا دل کرتا تھا کہ مولانا جب لاہور پہنچے، جو کہ اسے ایک دن پہلے رات کو پہنچے تھے، اور رات کو ممکن نہیں تھا کہ صبح سویرے میں ان سے ملوں تاکہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بارے میں ذرا ان کے بارے میں پوچھوں کہ کیا تصورات ہے۔ اس میں مولانا نے بہت ہی ایک تفصیل سے اور بڑی، جس کو کہنا چاہیے کہ ٹائم کے لحاظ سے میٹنگ کوئی آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ چلی ہوگی، جس میں ناشتہ بھی تھا، لیکن گفتگو جو تھی بڑی سیر حاصل ہوئی، اور جو کام کی گفتگو تھی اس کو تو 3 4 5 7 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں میری جو ریزرویشنس تھیں وہ میں نے ان تک پہنچائی، وہ مولانا نے بھی کی مہربانی ہے کہ ان کی ہارٹ وارٹ باتیں کی، اور ان کی باتیں جتنی انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے مطابق تھی، میرے ذہن کے مطابق تھی، اور مجھے اس میں کوئی نئی سرپرائز نہیں ملی، بلکہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ اس طرح ہوتا رہا، کہتے ہوتا رہا۔ میں جو کچھ میں اپنے قارئین کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس میں اگر یہ کہہ دوں اور انکساری کے زمر میں آئے گا یا نہیں، کہ میں بالکل، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے ہو رہی ہوں گی، اس طریقے سے ہونی چاہیے، اس طریقے سے ہونی چاہیے، اور وہ جب میں نے ان سے شیئر کی تو بالکل بین ہی ہوئی نکلی۔ دورانی صاحب نے مجھے میٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میں اپنے طور پہ جو اس کے تہہ میں پہنچا وہی میں نے اپنے ناظرین کو بتا دی، اور ناظرین کو بتانے کے بعد اب جو باتیں انلیش ہو رہی ہیں، ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، وہ بالکل وہی ہیں جو کہ ہم اپنے ویلاگ میں کرتے رہے۔ 4 5 باتیں ویلاگ میں نے کی تھیں، ان پہ میں بعد میں آؤں گا۔ ایک میں نے شاید جب اکانومی کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی پچھلے 6 سال سے، بلکہ میں تو عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے کالم میں لکھتا رہتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں اکانومی آگے نہیں جا سکتی، یا دیوار سے ٹکرے نہ مارے۔ اب وہ بڑے بڑے اکانومسٹ جو تحریک انصاف کے ساتھ کندھے جوڑے کھڑے تھے، اب وہ 2 3 دن سے اب کہہ رہے ہیں، تو کم از کم مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جو اکانومسٹ نہیں ہوں، میں کم از کم اپنے ناظرین کو بتاتا رہا ہوں، اور جیو کے اوپر بھی اور یہاں پہ بھی، عرصہ دراز سے بھی، کہ اور مشرقی پاکستان کے حالات سے مطابقت رکھی تھی، تو یہی کہ اکانومی جو ہوتی ہے وہ اس کی ہی جو اقتصادیات ہے، جو معاشیات ہے، وہ سیاسی استحکام میں سے جنم لیتی ہے، اور یہ بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے، لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم تو نہیں ہے، لازم ہے کہ سیاسی استحکام ہو، تو پھر آگے اکانومی کے بھی اچھے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور ملزوم نہ بھی ہو۔ باقی رہا کہ اس سے پہلے کہ مولانا سے جو بات جتنی ہو چکی ہے اور جتنی میں سمجھتا ہوں، میں نے ان سے کوئی اجازت یہ لی ہے کہ کون سی میں بات کر سکتا ہوں،
اور کون سی میں شیئر کر سکتا ہوں ناظرین کے ساتھ، لیکن یہ میں ضرور ہے کہ مجھے خود پتہ ہے کہ کون سی مجھے کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال پی ڈی ایم کی جو باتیں کہی ان کے اپنی ساتھی جماعتوں کے بارے میں ان کو کچھ رائے تھی، وہ ایک ایسی ہے کہ جو ایک گڈ فیتھ میں ہمارے درمیان میں ہوئی ہے، جو بڑی ان کے حوصلے بلند تھے یا نہیں تھے مجھے اس میں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا اگلا جو ذائقہ ہے وہ بنانا تھا یا اندازہ کرنا تھا، یا اس کے بدلے میں جو میرے ذہن میں آتا تھا میں ان کے کچھ مشورے گوش گزار کرنے تھے۔ گرینڈ ڈائیلاگ کے بارے میں البتہ ایک بڑی شد و مت سے ہے، اور اس کے بارے میں میں بھی شروع میں جب 3 آپشن بتائی تھی آج سے 2-3 مہینے پہلے، جیسے پی ڈی ایم نے کہا تھا تو میں نے کہا 3 آپشنز ہیں، تو ان میں نے کہا جو فیزیبل آپشن ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی گرینڈ ڈائیلاگ ہوں گے یا جو ڈائیلاگ ہوں گے وہ اسٹیبلشمنٹ جب کرے گی پی ڈی ایم کے ساتھ تو وہ ہی فروٹفل ہوں گے، اور وہ ہوں گے آئین کے اندر، دائرے کے اندر۔ الٹیمیٹلی اب وہ گرینڈ ڈائیلاگ تو نام ہے، لیکن اس کو گرینڈ ڈائیلاگ کہہ لیں یا ڈائیلاگ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم، کیونکہ عمران جو ہے وہ نان اینٹی ہے، ان کا کوئی بالکل غیر متعلق ہیں اس سارے اس میں، گو وزیر اعظم ہیں، آئینی چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن ان کا صرف اتنا ہی کافی ہے، جیسے نیب چیئرمین نے جاوید چوئی صاحب کو آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کہا تھا کہ اگر میں احتساب شروع کر لوں حکومت کے وزیروں کا، جو عمران خان بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے وزیروں کا احتساب ہوا ہے، اور مثال دیتے ہیں علیم خان صاحب کی اور سبطین خان صاحب کی، اور اس کی بھی ایک بڑی تکلیف دہ سٹوری ہے، ایون جہانگیر خان تین کی بھی تکلیف دہ سٹوری ہے کہ ان کے پاس بھی ایک واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کو وکٹمائز کیا گیا، ان کے آپس میں جو چپکلش ہیں ان کا وہ نشانہ بنیا ہے، لیکن اسے قطع نظر تو جو چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ میں کروں تو حکومت ٹوٹ جائے، بالکل بین ہی جب حکومت اپوزیشن کہتی ہے اور اس فوج کو کہ آپ بالکل پاکستان کی سیاست سے لا تعلق ہو جائیں، اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے، تو یقین جانے کہ حکومت جو ہے یہ بالکل ایک تاش کے پتوں کا گھروندہ ہے، یہ دھڑام سے ایک پھونک سے نیچے گرنے والی حکومت ہے، کیونکہ اسی کو گراؤنڈ سے نہیں ہے، اتحادی سارے ناراض ہیں۔ آج بھی آپ پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو بٹوین دا لائنز، بین السطور ان کے چیزیں اہم کو اہم جتنے لوگ ہیں جن کے سارے کھڑی ہے، اور پھر تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ بہت ایکٹیو ہے، تو اس لیے گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ جس کا تصور نواز شریف صاحب کے پاس ہے، جس کا تصور فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آیا وہ اس بات پہ تیار ہے کہ اس جو پاکستان کے اندر بحران ہے موجودہ سیاسی، اس کو حل ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی ساری مت۔ اس کے لیے اگر وہ تیار ہو گئے تو آگے چلیں گے، اگر اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو نتیجہ ٹھن گوپال، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا اللہ جانتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں جی کہ جو فضل الرحمان صاحب سے اور میری جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک بتایا تھا کہ جی ایک مجھے اندر کی خبر ملی ہوئی تھی، اور یہ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے شیئر کی ہوگی کہ جی یا 1 مہینہ پہلے میرے پچھلے ویلاگس میں یہ 3-4 دفعہ میں نے دہرائی ہے کہ طے یہ ہوا ہے کہ 2 دھرنے ہوں گے، ایک اسلام آباد ایک راولپنڈی۔ اس وقت تو کسی نے ایسی توجہ نہیں دی، دیوانے کی بڑھ، انہوں نے کہا جیسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں سوشل میڈیا میں شوشے نہیں چھوڑتا ہوں، میری بت تحقیق ذہن جب یکسو ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو وہ اس میں جو بڑا جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کہ ماسٹر سٹروک جو تھا پورے پی ڈی ایم کی جاتی عمرہ کے اندر میٹنگ ہے اس کا، اور پھر اس کی بڑی اگلے دن بھی پریس کانفرنس میں اس کی مختلف جو ہے صورتحال آئی ہے، اور پھر بھاولپور کے اندر بھی انہوں نے اسی کو ایک وضاحت دی ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے سے 1.5 سے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک تکیہ کلام بن گیا ہے، جس شد و مت سے کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، ہم بڑے ملفوف انداز میں لگی لپٹی لپیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے، اب اسٹیبلشمنٹ کی بات کھلے عام ہوتی ہے، سر عام ہوتی ہے، دن دہاڑے ہوتی ہے۔ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کوئی پتہ ہے کہ جی اپوزیشن ہے 2 ہی ہیں کہ یا معاملہ فہمی کی جائے یا ایک ٹکراؤ کی جو صورت ہے اس میں سے کرش کیا جائے۔ ہر 2 صورتوں میں میرا خیال ہے کہ جو پنڈی کا جو ان کا راولپنڈی کے اندر جو پی ڈی ایم کا ایک توجہ ہے وہی مرکز ہونا چاہیے، کیونکہ ایک لاجیکل بات ہے، اس میں کوئی نہ کوئی غصے کی بات ہے، نہ کوئی اس میں کوئی تکلف کی بات ہے، نہ پریشانی کی بات ہے، اور ویسے بھی ساری چیزیں تشت بام ہو چکی ہیں، ہر چیز سامنے ہے،
ایک ایک بات پہ قصے جو ہے گلی کوچے سر بازاروں میں عام ہے کہ کن کن حلقوں میں کس ایم پی اور ایم این اے کے ساتھ کس عسکری ادارے کا رابطہ ہے، ضلع لیول پہ کس کا ہے، ڈویژن لیول پہ کس کا ہے، سیکٹر کمانڈر کیا کرتے ہیں، سیکٹر کمانڈر جذباتی ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں، پھر جو ایف آئی آر ہوتی ہیں کیپٹن صفدر کے خلاف، تو یہ سارے پورے پیکیج ہے اور یہ ساری چیزیں بہر اب اس میں کہتے ہیں شرم شرم نہیں ہے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب پیار کیا ہے تو ڈرنا کیا۔ تو یہ جو آپ چھپ چھپ آئیں بھر بھر کے اور اپنی یہ نظام چلا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، اب کھل کے آ گئی ہے تو اس کو پورا کارڈ سامنے رکھ دینے چاہیے۔ اب اس میں کیا باتیں ہیں آیا وہ اس میں نکلتے نہیں۔ میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک آدھ بندہ ایسے ہیں جن کا ذاتی انٹرسٹ بھی شامل ہو گیا ہے کہ ان کا ایک کیریئر جو اس سے وابستہ ہو چکا ہے۔ یہ ڈینجرس چیز ہے کیونکہ یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار چند 5-7 جو ایکٹیو ہوں گے، جو عسکری قیادت جس کو ہم کہتے ہیں، نہ تو ان کے ساتھ ان کے مفادات پوری طرح لگا کھائیں گے، اور پورے فوج کے ادارے کے ساتھ تو شاید کسی کے بھی نہیں کھاتے گے۔ فوج کا ادارہ کبھی اس لیے نہیں بنا تھا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کرائیں، حکومتیں بنائے اور اس کے بارے میں خاص قسم کا لوگوں میں تاثر دے اور پروپیگنڈا کرے، اس طریقے سے چلائیں۔ تو یہ جو راولپنڈی کا لانگ مارچ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہی گیم چینجر ہوگا، یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا۔ اسے بالکل طے کرنا ہوگا کہ پاکستان اگلی سمجھ میں کدھر جانا ہے، اور ان حالات میں جب کہ پاکستان کی اکانومی اور انڈیا کا جو ہمارے سر کے اوپر بالکل نظریں گاڑ کے بیٹھنا، اور پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ باقی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہیں، اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جو پاکستان میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، اور جس طریقے سے معصوم لوگوں کو بلوچستان کے اندر کل لقمہ جل شہید کیے گئے ہیں، اور سب سے بلوچستان کی سب سے بنائن، سب سے شریف، سب سے ہمبل کمیونٹی جو ہے ہمیشہ وہ بیچاری ان کا تختہ مشق بنتی ہے، جو بہت ہی مسکین لوگ ہیں۔ تو یہ جو چیزیں پھیل رہی ہیں یہ بھی وہ ساری اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ وہ ساری چند چیزیں ہیں کہ جو ایک انتہائی صورتحال جو گھمیر بنا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی آیا تو پی ڈی ایم نے جلسہ بنایا، تو یہ میری مولانا سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ میں نے کھل کے کہا، میں نے کہا مولانا 11 جماعتیں تھیں، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن میں آپ سے یہ بات کھل کے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو تحریک چلائی ہے، یہ تحریک جو ہے اس کا ایک ہی جو ہے چیز تھی جو آپ کے لیے سود بند ہونی تھی کہ لوگوں میں یہ منتقل ہو جاتی، لوگ اس کو آگے لے کے چلتے۔ لیکن جو ہم نے پروگرام بنائے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے تیار کر کے پھر لوگ لیڈ کرتے تاکہ آپ گرفتار بھی ہو جاتے تو اونس لوگوں کے پاس ہوتی، کیونکہ ہر جلسے میں لوگوں نے اونس لی ہے۔ اب جیسے کہ بھاولپور نے دیکھا کہ کیسے لوگ رات کی شدید ترین سرترین رات کے اندر بھاولپور کے اندر ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، لاہور کے اندر کووڈ کتنے عروج پہ۔ اب جب بھی دکھاتے ہیں لاہور کا جلسہ کہ ناکام ہوئے تو جلسہ دیکھا کریں جب وہ فوٹیج آتی ہے کہ وہ کتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور کس حالت میں تھا کہ شدید ترین رات، یخ بستہ ہوا چل رہی ہے کھلے میں۔ تو یہ جو تھی، لیکن یہ بات میں نے جیسے آئے تو میں نے مریم بی بی کو سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی آپ جو 13 دسمبر کو لاہور میں رکھ رہے ہیں، جو دسمبر کے جلسے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، آپ 1-2 مہینے آگے چلائیں۔ مریم بی بی نے مجھے بتایا کہ نہیں 31 دسمبر تک حکومت چلی جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ کئی اندر کھاتے کئی کرنٹس چل رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کسی طرح سے اطلاع ہی ہو۔ یہ میں نے مولانا محترم سے بھی شیئر کی کہ یہ باتیں میں نے ان کو بتائی تھی کہ میں جو تھوڑا سا میرا ذہن کام کرتا ہے، یہ آپ کی پلاننگ جو ہے اتنے بڑے پروگرام کی پلاننگ انتہائی پور تھی، انتہائی ہیپیزٹ، انتہائی ناقص تھی، اور یہی ہوا۔ اب آج مریم بی بی نے آج کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اگلا جب تیار کریں گے تو ہم موسم کو بھی رکھیں گے۔ یاد ہے کل جب بھاولپور بھی سردی دیکھی ہوگی، رکھنا بھی چاہیے، اور پھر جنوری کے آخر میں اور فروری کے پہلے ہفتے میں موسم قدرے بہتر ہو جاتا ہے، اتنا تو نہیں لیکن یہ موسم نہیں ہوگا جو آج کل کا اتنا ہاسٹائل موسم ہے۔ اس میں دن بھی تھوڑے لمبے ہو جائیں گے، آدھا گھنٹہ صحیح، پونا گھنٹہ صحیح۔ تو یہ وہ ساری کیفیات ہیں کہ جو کہ کم از کم میرے ناظرین جو ہیں وہ اس بات پہ میرے ساتھ مجھے کم از کم اس بات کا ضرور تھوڑا سا کریڈٹ دیں گے کہ یہ ساری باتیں تھیں کہ میں نے کہا تھا کہ 13 دسمبر کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے دیکھو بالکل بغیر لفظ سے بات کلیئر کٹ، اور کہا تھا کہ آپ خدا کے واسطے اپنے ورکرز کو آزمائیں نہیں، ورکرز کا ظلم ہوتا ہے، ان ورکرز سے آگے چلنا ہوتا ہے، اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کسی سخت ترین ویدر کا۔ میں نے ایک دم مثال دی تھی کہ عمران خان صاحب کے وقت میں بھی لاہور کا جلسہ 22 جون کو رکھا گیا تھا، سارے کردار زندہ ہیں، میں نہیں کینسل کرایا تھا۔ میں نے کہا جی بہادور، یہ 22 جون 2011 میں جلسہ رکھو گے، یہ ورکرز کو تباہ کر دو گے۔ میرے کہنے پہ 30 اکتوبر کو رکھا، اور ان جلسوں نے اپنا امپیکٹ بھی ڈالا۔ یہ بہت اس کا فیکٹر ہوتا ہے
کہ آپ ہاسٹائل ویدر میں جلسے نہیں کرتے، لیکن ان کی شاید مجبوری یہ بھی تھی کہ آگے سینٹ کے الیکشن کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس وقت یہ ساری پلاننگ کر لیتے، ساری ایونچولیٹیز کر لیتے، تو ان کے جو وسائل بہت سارے ضائع ہوئے ہیں، اور ان کا وہ رزلٹ نہیں نکل سکا اس لحاظ سے کہ وہ تسلسل نہیں بن پا رہا، وہ بن ہی نہیں پائے گا اس موسم کے اندر۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک جلسے سے کام چل جائے، نہیں۔ اور پھر بڑے شہروں کے جلسے ہمیشہ لوگ آخر میں کرتا ہے۔ لاہور کا جلسہ کبھی آپ فروری کے شروع میں کرتے تو لگ پتہ جانا تو ایک جلسہ ہی تھا۔ میں تو کہتا تھا کہ لاہور کا جلسہ ہو، اور میں کئی دفعہ کہتا تھا کہ نواز شریف آ جائے گا، اور پھر پورے ملک کے اندر بالکل ایک پیراڈائم چینج ہو جائے گا، ایسی ہوگا جیسے امام خمینی آ گیا ہے۔ اس میں لوگوں نے بڑی چی بھی کی کہ جی نواز شریف کو امام خمینی سے ملایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں ان سے نہیں ملا رہا ہوں، میں صرف وہ حالات اور واقعات کی جو ویریبلز ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پبلک کے اندر اس وقت ایک تحریک چلی ہوئی ہے، اور اس تحریک کے اندر سب سے پاپولر بندے نواز شریف صاحب ہیں، اور جب وہ آئیں گے اس تحریک کے اندر تو یہ تحریک جو ہے ان کو جیل میں بھی ڈالیں گے تو جیل ہی لوگوں کے گھر میں آ جائے گی۔ تو یہ وہ کیفیت ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دیر آیا درست آیا، یہ اٹس نیور لیٹ۔ تو یہ جو انہوں نے آخر میں کہہ دیا ہے یہ کافی ہے کہ پی ڈی ایم نے ذہنی طور پہ یکسو ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کا یہ بات انہوں نے اکوموڈیٹ کر لی ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ایم پی ایس سے ریزائن نہ دیا جائے۔ اور یہ بات مولانا سے میری جو ملاقات ہوئی تو اس کے اندر ان کے جو کچھ میں گوشت گزارا کر سکا تو، اور جو کچھ تھا اس کا بھی لب لباب یہی تھا، میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا ہوں، کہ آپ جب جائیں تو پھر ایک بات کریں کہ ان سے دو چیزیں پھر منوائیں، ایک دھرنے کی اور ایک مارچ کی۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم مارچ پہ اور دھرنے پہ یکسو ہو گئی ہے، تو یہ استعفے ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ راولپنڈی میں 10,000 کا مجمع بھی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل خبر ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے ہی معاملہ فہمی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔